پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سوائیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 15واں باب اس کی 28ویں آیت کو پڑھنے کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس میں میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے، کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیز بہن بھائیوں، جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس آیت پر غور و خوض کریں۔ روح القدس نے مناسب جانا۔ عزیز بہن بھائیوں، روح القدس نے یروشلم کی کونسل میں موجود افراد کی درست فیصلے کرنے میں رہنمائی کی۔ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ روح تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اگر آپ رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اس کی 13ویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ یوں لکھا ہے، رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اس کی 13ویں آیت۔ عزیز بہن بھائیوں، 13ویں آیت یوں بیان دیتی ہے، اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے، جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے، آمین۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 13ویں آیت بھی دیکھیں۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، آمین۔ کلیسیا کے فیصلے صرف انسانوں کے ذریعے سے نہیں ہونے چاہیے۔ قائدین کو دعا، روزے اور خدا کے کلام سے سپردگی کی بدولت روح کی رہنمائی کے طالب ہونا اور اسے قبول کرنا چاہیے، جب تک وہ واضح طور پر عقل مندی سے اس کی مرضی کو نہ جان لے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اس کی 2 آیت سے لے کر 4 آیت تک، 13ویں باب کی 2 آیت سے 4 آیت تک۔ عزیز بہن بھائیوں، یہاں پہ ہم دیکھیں 13ویں باب کی 2 آیت سے 4 آیت، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا،
میرے لیے برناباس اور سول کو اس کلام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کریوپس کو چلے۔ آمین۔ عزیز بہن بھائیو، کلیسیا اگر مسیح خداوند کی سچائی کے ساتھ وفادار ہونا چاہتی ہے تو اسے لازماً وہ سننا جو روح کلیسیوں سے فرماتا ہے۔ ریویلیشن چیپٹر 2 ورس 7، مکاشفہ اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت، 2 باب کی 7ویں آیت، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ آمین۔ عزیز بہن بھائیو، آج صبح ہم نے روح القدس جو مناسب جانتا ہے وہی کرتا ہے۔ آج ہم پاک روح کی ہدایت و رہنمائی سے چلیں، کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ کرے جو روح کے بغیر ہو، بلکہ پاک روح کو موقع دو تاکہ ہمارے فیصلے پاک روح کی ہدایت و رہنمائی میں ہو سکے۔ ہم پاک روح کو اپنے مددگار کے طور پر استعمال کریں اپنی زندگیوں کے اندر۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو پاک روح کے بغیر ہو۔ ہمیں زندگی کے تمام تر فیصلوں کو پاک روح کے لیے سپرد کرنا چاہیے۔ اسی لیے مسیح خداوند نے کہا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے روح حق بھیجوں۔ وہ آئے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو آئیں عزیز بہن بھائیو، ہم پاک روح کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے لیں تاکہ میری اور آپ کی زندگی پاک روح کے کنٹرول میں ہو جائے، تاکہ ہم روز بروز اس کے جلال، اس کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ خدا آج صبح آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ ہم روزہ رکھیں، دعا کریں، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں دعا اور روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ پاک روح جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ عزیز بہن بھائیوں، آج خداوند کا پاک روح آپ کی مدد کرے، آپ کی رہنمائی کرے، اور آپ کے ساتھ ساتھ خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ ہم روز بروز اس کے جلال اور اس کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ادا کرتے اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بارہا بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے پاک پوتر جلالی نام کو عزت اور جلال دی جائے۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، جو ہر روز ہر صبح تیرے پاک کلام کو سنتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اپنے دن کو شروع کرتے ہیں۔ خداوند، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں تحریری طور پر کلام مقدس بخشا، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ ہماری زندگیوں سے ہر قسم کے نفرت کو، غصے کو، لڑائی کو، جھگڑے کو، فساد کو رموو کر، تاکہ ہم پورے طور سے تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔
کلیسیا پاکستان کی بحالی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائے، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا فضل، تیرا رحم ایک ایک زندگی پر ٹھہر جا۔ تو زندگیوں کے اندر ریوائول کو لے کر آ۔ خداوند تو اپنا جلال ظاہر کر۔ ہم روز بروز تیرے جلال میں، تیری قدرت میں بڑھتے جائیں۔ تیرا شکر۔ تو کرم کر، رحم کر، بڑی برکت۔ تیرا آسمان تیرے پیاروں کے لیے کھل جائے، تیری برکت تیرے لوگوں پر برسنا شروع۔ کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ فضل کر، رحم کر، بڑی برکت ہے۔ اس وقت جتنے دکھی، روگی، لاچار، بیمار، ابلیس کے گرفت میں پھنسے ہوئے لوگ تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان کی بحالی، ان کی سلامتی کی دعا کر۔ تو ان سب پہ رحم کر، کرم کر، بڑی برکت ہے۔ اور خدا ہم اس خوبصورت دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، تو جس طرح ہم اپنی قرض در معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔